الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیز طلبہ، آپ کے اس ادارے میں پہلی حاضری ہوئی اور لمبی حاضری چل رہی ہے۔ کل سے پڑے ہوئے ہیں اور ابھی صبح تک پڑے رہیں گے۔ اتنی دیر تک کسی ادارے میں رکنے کا موقع عام طور پر نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، جاتے ہیں بھاگتے ہیں چلے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہیں رکنا ہوا، کہیں امتحان کا موقع ہوا تو 2-3 گھنٹے رکتے، 4 گھنٹے۔ لیکن اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ حضرت مولانا صابر صاحب ہمارے معزز ساتھی بہت اچھی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نیا نیا پودا ہے، انشاءاللہ اس پر پھل لگیں گے۔ تو پودے پر پھل لگتے ہیں آم، امرود، سیب، سنترے، پپیتے، مدرسے پر کیسے پھل لگیں گے؟ کوئی پیڑ کھڑا ہے آم کا، امرود کا؟ آئیں تو پھر مدرسے کے پھل کیا ہے بھائی؟ اچھا ماشاءاللہ ہوشیار ہیں آپ ہی، سب اس مدرسے کے پھل ہوں گے۔ اب جب ہم پہچان گئے کہ ہم ہی اس مدرسے کے پھل بننے والے ہیں، تو اب اگر ہم اچھے پھل بنیں گے تو مدرسے کا پھل اچھا ہوگا، مدرسے کی نیک نامی ہوگی۔ جس باغ کا امرود اچھا ہوتا ہے دور دور تک نام لے کر بیچا جاتا ہے۔ الہ آبادی امرود یو پی میں، تمہارے راجستھان میں، ہریانہ میں سب میں بیچا جاتا ہے، حالانکہ چاہے نہ بھی وہ نام لیا جاتا ہے۔ اور راجستھانی امرود دوسری جگہوں پر، راجستھان سے پہاڑی بکرے ہمارے علاقوں میں لوگ کہہ کر بیچتے ہیں، پہاڑی بکرے راجستھان کے کٹڑے، راجستھان کے بچھڑے۔ تو جو چیز جہاں کی مشہور ہوتی ہے وہ دوسرے علاقوں میں جا کر کے اس کا نام لیا جاتا ہے، چاہے وہاں کی نہ ہو۔ تو آپ بھی اگر اسی طریقے سے بہترین ہو گئے تو اس ادارے کا وہ طالب علم بھی جو فیض یافتہ نہیں ہوگا اپنے آپ کو کہے گا کہ میں اسی ادارے کا پڑھا ہوا ہوں۔ ہم نے بہت سب کو دیکھا کہ بیچاروں کو دارالعلوم کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہوا نا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دارالعلوم کی پڑھنے کی ہوا بھی نہیں لگی۔ بعض لوگ تو ایسے دارالعلوم کی پچھلی دیوار کے پاس سے گزر گئے اور جا کر کے کہتے ہیں قاسمی ہیں ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ آج کے دور میں بھی خیر اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھ رکھا ہے، لیکن ہمارے دارالعلوم دیوبند کی جو ماضی ہے، پرانا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اس میں ایسے ہی پھل لگائے تھے۔ جیسے آپ کے ادارے میں کئی نام لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مولانا موسیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، کتنے نام لیے جائیں، وہ سب اسی دارالعلوم میں پڑھے ہوئے تھے۔ تو اتنے بڑی بڑی شخصیات وہاں پڑھ کر نکلی کہ جنہوں نے اکیلے نے پورے زمانے کو متاثر کیا۔ ہر شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کا نام لے دیا جائے تو زمانہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس ادارے کی طرف نسبت کرنا ہر آدمی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، باعث سعادت سمجھتا ہے، باعث افتخار سمجھتا ہے کہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میرا تعلق اس ادارے سے ہوتا ہے۔ تو اب اس ادارے سے بھی لوگ اپنی نسبت کو اسی طرح سعادت سمجھیں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں سے بھی ایسے ہی کوئی چنیدہ جو لوگوں کی انگلیوں پر گنے جائیں اس طریقے کے افراد پیدا ہوں کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے بھائی؟ یہ دارالعلوم سیدنا بلال مدرسے سے پڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسے ہی نہیں بن جاتے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے ہیں حکومتاً دے کے گئے ہیں، ان کی شرح کرتے جا رہا ہے۔ حضرت مولانا
کہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھو، یعنی نہ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھو، نہ نام وری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے پڑھو، بلکہ اللہ کے لیے پڑھو کہ ہم پڑھ کر کے اللہ کے دین کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ چھوڑ کر گئے اس کو ہم ڈائریکٹ حدیثوں سے سمجھیں، پڑھیں اور پھر اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بندہ بنائیں۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انسان اگر کمال پیدا کر لے تو دیکھو تم سب طالب علم ہو، کچھ تو سوچ رکھتے ہی ہوں گے، کچھ تو سمجھ رکھتے ہی ہوں گے، ابھی بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو کمال یہ کل ہے اور مال اس کا جز ہے۔ بھئی کاف ہٹا دو بچا کیا؟ مال نا، تو کاف اور لگا دیا تو کمال بن گیا، تو کمال ہوا کل، دو جزوں سے ملا، کاف اور مال سے، اور اس سے کاف ہٹا دیا تو بچتا ہے مال۔ تو جب کل آ جاتا ہے انسان کے پاس تو جز بھی آ جاتا ہے، یعنی اگر انسان میں کمال آ جائے تو مال خود بخود آ جاتا ہے، پھر مال کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مال کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور رہی بات شہرت کی، دنیا میں مشہور ہونے کی، تو ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں مشہور تو بہت بدنام لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بدنام بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں، کوئی بدمعاشی میں مشہور ہے، کوئی ڈکیتی میں مشہور ہے، کوئی چوری میں مشہور ہے، کوئی گنڈا گردی میں مشہور ہے، تو شہرت کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیک نامی میں مشہور دنیا میں ہونا یہ بھی آدمی کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نیک ہیں، بس دنیا میں کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لہذا دنیا کے لوگ خود بخود محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت تمہارے گیٹ پر لکھا ہوا حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے نام کے ساتھ مولوی نہ لگا ہوتا تو قاسم تو ایسی زندگی گزار کے چلا جاتا کہ کسی کو پتا بھی نہ ہوتا کہ قاسم کوئی تھا، لیکن یہ نام کے ساتھ جو قاسم کے مولوی لگ گیا، اس لیے اب لوگوں کے سامنے مجھے تقریر بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے سامنے کتابیں لکھ کر کے پیش بھی کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت نے کوئی کتابیں بھی تصنیف فرمائی، حضرت نے تقریریں بھی کیے، مناظرے بھی کیے لوگوں سے، تو یہ سب مجھے جو میری جو تھوڑی بہت لوگوں کے سامنے شناخت اور پہچان بنی، یہ اس لیے، یعنی اخلاص کی بات یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے جانے، اور حال یہی تھا ان کا، واقعی وہ اپنے آپ کو پہچاننا نہیں چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی دیہاتی ان کے لیے کوئی ہدیہ اور تحفہ لے کے آیا، اور وہ دیہات کے لوگ دیہات کا تحفہ لاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اچھا گڑ بنا ہے تو چلو گڑی لے چلو مولوی کے لیے، ہمارے ہاں چاول ابھی اچھا والا آیا ہے تو چلو ایک کٹا چاول ہی لے کے چلو مولوی کے لیے، تو اسی طریقے کا کوئی ہدیہ لے کر آیا۔ اب وہ ہدیہ لا رہا، وہ سر پہ گٹھیا اور مورا لاتے ہوئے، کٹا لاتے ہوئے آ رہا ہے، مولانا بھی ادھر سے آ رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ایک خراب سے کپڑوں میں مولوی ملا جا رہا ہے۔ اس دیہاتی نے کہا شاید یہ کوئی مزدور ہے، ارے کہا ہے سنیا کہ جی کیا بات ہے، کہ چل یہ کٹا لے کے چل تجھے پیسے دوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا لاؤ بھیا، اس کا کٹا لے کر کے سر پر رکھ لیا اور چلے آئے۔ جب دارالعلوم کے ان کے گھر کے بالکل پاس بھی پہنچنے والے ہو گئے تو لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا، لوگ وہاں سارے علاقے کے پہچانتے تھے،
حضرت السلام علیکم، حضرت السلام علیکم، حضرت السلام علیکم. اب یہ دیہاتی سٹ پٹایا کہ بھئی یہ مزدور کیسا ہے اسے سب لوگ حضرت حضرت کہہ رہے ہیں. اب وہ کسی سے روک کر پوچھنے لگا کہ بھئی کون ہے، کیوں سلام کر رہے ہیں، کہ تو نہیں جانتا اسے؟ نا، ارے یہ ہمارے بڑے حضرت ہیں، حضرت نانوتوی مولانا قاسم صاحب یہی ہیں. اب وہ پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا حضرت معاف کر دو مجھے، میں تو آپ ہی کے لیے ہدیہ لایا تھا یہ، اور میں نے آپ کو مزدور سمجھ کے آپ کے سر پر رکھ دیا. کہنے لگے کیا پریشانی کی بات ہے، تجھے لانے میں پریشانی ہو رہی تھی، میں ہٹا کٹا لے آیا تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اتنے بڑے آدمی تھے، ایسے چھپ کر رہتے تھے، لوگوں نے مزدور سے، لوگوں نے ایسا نہیں ہماری طرح جبے کبے دستار بہترین قلم والے کپڑے پہن کر کے ٹوپی بڑی والی لگا کر کے رہتے ہوں. بہت سیدھے سادے رہتے تھے، بہت سادگی کے ساتھ رہتے تھے. لیکن آج دنیا ان کا نام لے کر کے اپنے آپ کو ان سے منسوب کر کے قاسمی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے. ایک زمانہ، ایک دنیا، بڑی تعداد میں لوگ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا تھا، تو اللہ نے ان کو پسند کیا، اور پسند کرنے کی وجہ سے ان کی محبت دنیا والوں کے دل میں ڈالی. اور دنیا سے کیسے بھاگتے تھے؟ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اچھا خاصا پیسہ لے کر کے آیا کہ حضرت میں یہ پیسہ آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. کہنے لگے میں کیا کروں اس پیسے کا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس پیسے کی. کہنے لگا حضرت اگر آپ کو ضرورت نہیں تو آپ دوسروں کو بانٹ دیجئے. کہنے لگا بھئی تیرے پیسے، کہنے لگے کہ تیرا پیسہ میں کیوں بانٹوں، تو خود بانٹ جا کر کے. اگر دوسروں کو بانٹنا ہی ہے تو میں کیوں بانٹوں، تم اپنا پیسہ خود بانٹ جا کر کے، دوسروں کو ضرورت مندوں کو میں نہیں بانٹتا. حضرت نے اس سے پیسے لینے سے بالکل انکار کر دیا، پیسہ نہیں لیا، اور اسے کہہ دیا جاؤ. اب وہ چلا گیا. حضرت اپنی مجلس میں، اپنی بیٹھک میں بیٹھے رہے. جب نکل کر کے آئے تو دیکھا تو وہ سارا پیسہ جوتوں میں پڑا ہوا تھا. جتنا پیسہ وہ لے کر آیا تھا دینے کے لیے، جب حضرت نے قبول نہیں کیا تو وہ حضرت کے جوتوں میں ڈال کر کے چلا گیا. اور حضرت نے کہا باری دنیا واہ، تیرے پیچھے جو بھاگتے ہیں تو انہیں ملتی نہیں، اور جو تجھ سے بھاگتے ہیں تو ان کے جوتوں میں آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اتنے تو سمجھدار ہو گئے نا. ہاں، تو دنیا کا حال یہ ہے، یہ دولت کا، یہ دنیا کا، دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے پیچھے جاؤ گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ملنے والی نہیں، آگے بھاگتی چلی جائے گی. اور اگر دنیا مقصد نہ بنا کر کے اللہ